السلام علیکم ناظرین، اکیڈیمیا پوڈ کاسٹ کے ساتھ میں ہوں کا میزبان علی ارشد۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ چیئرمین ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان ڈاکٹر مختار احمد موجود ہیں۔ ان سے بات کرتے ہیں اور ان سے جانتے ہیں کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے میدان میں کیا کیا وہ نیا ویژن لے کے آ رہے ہیں، کیسے آگے لے کے چلیں گے اور کیا روڈ میپ ہوگا۔ اور آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب۔ السلام علیکم۔ بہت شکریہ آپ کے سر ٹائم کا۔ سر، سب سے پہلے ہم شروع کرتے ہیں کہ ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان، اللہ تعالیٰ نے آپ کو دوبارہ موقع دیا ہے بطور چیئرمین اپنی خدمات سر انجام دینے کے لیے، تو کیا آپ کا ویژن ہے، کیسے آپ مستقبل میں اس کمیشن کے خدمات کو لے کے چلیں گے آگے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تھینک یو علی صاحب اور آپ کے اکیڈیمیا کے پلیٹ فارم کو۔ نیچرلی کمیشن کے تو بہت سب لوگوں کو اب اتنا فیمس ہو چکا ہے کمیشن کے، سب کو پتہ ہے کہ ہمارا رول کیا ہے، کیا کام کرتے ہیں ہم، کیسے کرتے ہیں اور کہاں پہ ایشوز ہیں۔ اللہ نے مجھے موقع دوبارہ دیا ہے اپنے وطن کے لیے، اپنے سیکٹر کے لیے کام کرنے کا، تو میرا تو سب سے امپورٹنٹ تو یہ ہے کہ میں ایک کنٹینیوٹی کانسیپٹ لے کے آگے چلوں، جو چیزیں بلڈ ہوئی ہیں ان کے اوپر اور بلڈ کر کے لے کے چلوں، جو اچھی چیزیں ہوئی ہیں ان کو اچھی طرح اور کیا جائے، جہاں پہ مسائل ہوئے ہیں ان کو ریویو کر کے اس کے اندر امینڈمنٹ کر کے ان سے بہتری کر کے اس کی طرف لے کے جایا جائے۔ اور آن ٹاپ آف دیٹ جو آنے والے دنوں میں جو سسٹم یا ٹیکنالوجی چینج ہو گئی، جو باقی چیزیں چینج ہو رہی ہیں، پرائرٹیز چینج ہو رہی ہیں، اس کے مطابق اپنے اکیڈیمیا، اپنی یونیورسٹیز، اپنے اداروں کو مل کے ایسی پالیسیز لائی جائیں، ایسے پروگرام لائے جائیں تاکہ ہم بھی دنیا میں جو ہمارا برائٹ ہے ہمارے پاکستان کا، ہمارے لوگوں کا، کہ وہ بھی پراسپرس کنٹری کے طور پہ، پراسپرس لوگوں کے طور پہ اپنی زندگی گزاریں، تو یونیورسٹیز کو اپنا اس میں رول پازیٹیو پلے کرنے کے لیے کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی ایکٹیویٹیز ہیں، بہت سے انیشیٹوز ہیں جو بہت پہلے بھی لیے گئے، پچھلے دوروں میں لیے گئے، ابھی بھی نئے انیشیٹو ہم کچھ لے رہے ہیں، تو ساتھ ساتھ جیسے آپ سے ڈسکشن ہوتی ہے تو پھر ساتھ ساتھ ایکسپلین کرتا جاؤں گا۔ اچھا سر، آج کل بڑا زبان زد عام ایک بہت معاملہ ہاٹ فیوریٹ جا رہا ہے کہ وہ میڈیا ٹاکس میں بھی، اخبارات کی زینت بھی بنا ہوا ہے کہ یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ ایچ ای سی کی پاور کٹیل کے حوالے سے کچھ ایسے معاملات لائے جا رہے ہیں، کوآرڈیننس لایا جا رہا ہے کہ ایچ ای سی کے اختیارات کم کیے جائیں، چیئرمین کے اختیارات کو کم کیے جائیں، ایگزیکٹو ڈائریکٹر کے اختیارات کو کم کیے جائیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ کرنا جو ہے ہائر ایجوکیشن سیکٹر پر ایک بہت بڑا حملہ نہیں ہوگا، اس سیکٹر کو متاثر نہیں کرے گا یہ عمل؟ یہ نیچرل ہے بیسیکلی، اور میں تو اس کو پازیٹیو لیتا ہوں اس طرح کہ اگر ہم کام نہ کر رہے ہوتے تو جس طرح پاکستان میں بہت سے ادارے ہیں، پتہ ہی نہیں وہ کیا کر رہے ہیں، نہ کسی نے سوچا کہ ان کے پاس کیا پاور ہیں یا کیا کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارے سیکٹر کام کر رہا ہے، ہمارا ادارہ کام کر رہا ہے، تو اس لیے ہر کوئی الرٹ ہوتا ہے کہ یہ تیزی میں جا رہے ہیں، ان کو روکنا چاہیے، ان کو ایسے کرنا چاہیے۔ تو یہ نیچرل ہے، یہ جب سے بنا ادارہ ایچ ای سی، اس طرح کی بہت ٹرائیاں پہلے بھی ہوئی ہیں، ابھی بھی ہوں گی اور فیوچر میں بھی ہوں گی، لیکن میرا خیال ہے کہ گورنمنٹ از ویل اویئر آف امپورٹنس آف ہائر ایجوکیشن کمیشن اور اس کے رول پہ، کیونکہ منسٹر صاحب ایجوکیشن رانا تنویر صاحب سے میری بات ہوئی، باقی کچھ حضرات ہیں جو پولیٹیکل لیول پہ اس میں ہیں، مختلف منسٹریوں میں منسٹر صاحبان ہیں، پھر پولیٹیکل لیڈرشپ سے میں ملا ہوں، اپنے اکیڈیمیا سے لوگوں سے ملا ہوں، تو میرا خیال ہے سب کی یہی یونانیمس ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان کی بقا کے لیے میرا خیال ہے بہت سے امپارٹنٹ ادارے ہیں، لیکن دس از آلسو ون آف دوز سیکٹر، بیسیکلی آئی ایم ناٹ سیئنگ ایچ ای سی خالی ایک سیکٹر ہے کہ جس کا سیف گارڈ کرنا سب پہ لازم ہے۔ دیکھیں، کوئی ملک آج تک تعلیم کے بغیر ترقی نہیں کر سکا، اور تعلیم میں تو یہ واحد میرا خیال سیکٹر ہوتا ہے کہ جہاں پہ آپ کنٹرول فریق نہیں بن سکتے، کہ تعلیم کو باندھ کے آپ چلائیں گے تو پھر آپ کو شادولے کے چوہے ملیں گے، ٹھیک ہے، پھر آپ کے پاس وہ ایک سنگلر تھنکنگ مائنڈ کے لوگ ملیں گے جس کے اوپر پھر جو وہ مرضی کرتے رہے ان کو کھلاتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج 75 سال ہو گئے ہمیں بنے ہوئے پاکستان کو، ہم نے تعلیم کو وہ اہمیت دی نہیں جو دینی چاہیے۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں کہ ہائر ایجوکیشن سیکٹر میں گورنمنٹ نے 20 سالوں میں بہت انویسٹ کیا، اور اس کی وجہ سے ہی تو کچھ بہتری آئی ہے، اس کی وجہ سے ہی کچھ چیزیں امپروو ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے ہم دنیا کے ورلڈ ارینا پہ نظر آنے شروع ہوئے ہیں کہ پاکستان کے اندر بھی تعلیم ہے اور اچھی تعلیم ہو سکتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ دیکھیں ہمارے کچھ مسائل ہیں، نیچرل ہیں، سوشل ہیں، کہ ہماری ہیوج پاپولیشن ہے، ینگ پیپل، پاکستان اٹ سیلف از اے ہیویلی پاپولیٹڈ کنٹری، اپرچونٹیز کم ہیں لوگوں کے لیے، تو جس کو بھی نظر آیا کہ یہ تعلیم کے اندر یہ تو بہت اچھا بزنس ہے بھائی، اور بزنس واقعی دنیا میں بزنس بن چکا ہے، ہم بے شک ڈینائی کرتے ہیں نا، ایجوکیشن ہیز بیکم انڈسٹری۔ تو اس میں میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ دیکھیں
پبلک پرائیویٹ سیکٹر دونوں نے آگے بڑھنا ہے تو پھر پاکستان کی تعلیم کے مسائل حل ہوں گے. اس میں گورنمنٹ کو بھی اپنا پارٹ پلے کرنا ہے, پبلک سیکٹر کے اداروں کے لیے فنڈنگ, ریسورسز فیڈرل لیول پہ, پروونشل لیول پہ, اور پرائیویٹ سیکٹر کو بھی آگے آنا ہے. اور بہت اچھے پرائیویٹ سیکٹر کے ادارے بھی ہیں ہمارے پاس. پبلک سیکٹر میں تو بہت اچھے ہمارے ادارے شروع سے ہیں, لیکن اس بھیڑ چال میں, اس دوڑ میں کچھ چیزیں غلط بھی ہو گئی, کہیں مسائل بھی ہو گئے. نمبر گیم میں ہم اتنے پڑ گئے کہ ہم کوالٹی کو کمپرومائز کر گئے, اور اس کے علاوہ اور پھر موقع مل گیا لوگوں کو. دیکھیں نا, ہمارے گورننس, مجھے آج بھی کوئی کہتا ہے کہ پاکستان میں ہائر ایجوکیشن کے کیا ایشو ہیں, اس ڈیفیکلٹ حالات میں بھی, ٹھیک ہے مجھے معلوم ہے کہ اس وقت فائنینشیل بہت کرائسس میں سے پورا ملک, ساری دنیا گزر رہی ہے, ہم بھی گزر رہے ہیں, تو پاکستان کے اندر بھی بہت مسائل ہیں, اسپیشلی پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے پاس اس وقت سیلری کے لیے کئی لوگوں کے پاس پیسے نہیں ہیں. لیکن اس میں کچھ میں سمجھتا ہوں ہماری اپنی غلطیاں بھی ہیں. اگر گورننس اچھی رکھی ہوتی, اگر ہم نے بیڈ گورننس نہیں کی ہوتی تو یہ مسائل نہیں ہونے تھے. لیکن جو بڑے ایشو ہیں وہ کوالٹی اور میں ہمیشہ کہتا ہوں پیسہ نہیں ہے, کوالٹی اینڈ گورننس ہے. اور یہ ایشوز ہمیں پبلک سیکٹر میں بھی نظر آتے ہیں اور پرائیویٹ میں بھی نظر آتے ہیں, اور ہمارے پاس چوائس کوئی نہیں ہے. ہمارے پاس چوائس یہ ہے کہ ہم ان کو فکس کریں, ورنہ اٹ از اے میٹر آف کپل آف ایئرز اونلی, ختم ہو جائیں گے یہ برکس اینڈ واٹر جو بڑے بڑے اپنے آپ کو فن خان سمجھ رہے ہیں نا اس وقت. ہماری بڑی یونیورسٹی ہے, ہمارے پاس اتنے اسٹوڈنٹ ہیں, آنے والے دنوں پہ یہ چیزیں سسٹم ٹوٹل چینج ہو رہے ہیں. ہمیں جتنی جلدی اس میں آپس میں بیٹھ کے ایڈجسٹمنٹ کرنی پڑے گی, اور جس میں اپنے آپ کو ایڈجسٹ کر کے آنے والے دنوں کے لیے اپنے اداروں کو, اپنے لوگوں کو ٹرین کرنا پڑے گا, اور ان کے لیے اس کے تاکہ ہمارے یوتھ کو بھی وہ ایکو سسٹم ملے تو جہاں پہ وہ لوگ ڈیلیور کر سکیں اور اپنا کنٹریبیوٹ کر سکیں. میں بہت آگے چلا گیا. آپ کا جو اوریجنل سوال ہے کہ یہ کوشش ہوئی ہے, یس ہوئی ہے, کچھ میرا خیال ہے اس میں کوئی نیچے لیول پہ ہوئی ہے, وہ اسی لیے رک بھی گئی ہے. اور آئی میٹ ود مینی پیپل, پی ایم آفس میں بھی گیا اور باقی منسٹر صاحب سے بھی ملا, باقی لوگوں سے بھی ملا, تو ان سب کی یہی ہے کہ ایسا نہیں ہوگا, اداروں کو چلنے دینا چاہیے بھائی. ویسے تو آپ, میں اگر چیئرمین ایچ ای سی کے طور پہ یا پیچھے ہٹ کے ایز اے گورنمنٹ امپلائی بات کروں, دیکھیں گورنمنٹ ادارہ بنا بھی سکتی ہے, توڑ بھی سکتی ہے, تو اس میں آپ کیا کریں گے, لیکن لاجک ہونی چاہیے نا. اگر 20 سال انویسٹ کیا ہے, اس میں چیز بنی ہے, اور ٹھیک ہے ہم نے موقع دیا ہے, کچھ جو لوگ تھے شروع سے اس کے خلاف تھے, یا کچھ سیکٹر ہیں جو چاہتے ہیں کہ ان کی پاور واپس ملے اور وہ خود اس کو لیڈ کریں, جسے کہنا چاہیے نا کنٹرول فریق ہم لوگ ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں, اور ہم موقع خود دیتے ہیں. لیکن میں نے ریکویسٹ منسٹر صاحب سے بھی باقی لوگوں سے کی, جی سر میں درد ہے, سر درد کا علاج کریں, گردن تو نہ کاٹیں. تو میرا خیال ہے کہ سینس ول پریویل, اور انشاءاللہ ایسی کوئی چیز نہیں ہونے لگی. اور بلکہ مجھے تو یہاں تک انہوں نے کہا, پچھلے دنوں ایک کلپ بھی تھا ہمارے پاس اچھی سی میں, ایک فنکشن میں منسٹر صاحب ہے, انہوں نے کہا ہم تو زیادہ اتھارٹی دینا چاہتے ہیں لیکن ریگولیٹر کو کچھ تو پاور دیں گے نا کہ اس نے ریگولیٹ کرنا. مجھ سے سوال پوچھا جاتا ہے کہ آپ کوالٹی کنٹرول کیوں نہیں کرتے, یہ کیوں نہیں کرتے. بھائی مجھے کوئی ٹولز دو, مجھے کرو کچھ سپورٹ کرو, مجھے پر لیگل کوئی فریم ورک ہو جس کے ذریعے میں چیزوں کو, جو وہ نہیں مانتے, چیزیں غلط کرتے ہیں, ان کو میں روک سکوں. باقی تو زبانی جمع خرچ تو بہت کچھ ہم کر سکتے ہیں. تو لیکن باٹم لائن از انشاءاللہ خیر ہوگی. اتنی نہیں ہے, ایسی چیز ہے, ٹھیک ہے پروسیس میں چیزیں ہیں, ان کو ریویو کریں گے, ہم خود بھی جائیں گے, اور پھر ساری اکیڈیمیا, سارے وائس چانسلر ملے ہیں, انہوں نے بھی کنسرن شو کی ہے, تو میرا خیال ہے کہ چیزیں بہتر ہو جائیں گی. تو سر آپ ایک طویل عرصے سے ہائر ایجوکیشن کمیشن پاکستان میں اپنی خدمات دیتے آ رہے ہیں. ماضی میں جب آپ چیئرمین ایچ ای سی کے عہدے پہ تعینات تھے, اس دور کا اگر دیکھیں, اور آج آپ دوبارہ پھر اس عہدے پہ تعینات ہیں, تو آپ کیسا موازنہ دیکھتے ہیں کہ کیا مسائل بڑے ہیں, ہمارا جو والیوم ہے ہائر ایجوکیشن سیکٹر کا وہ بڑا ہے, ہمارا فائنینشلی جو وہ لائبلٹی ہے وہ بڑی ہے, یا ایچ ای سی ابھی بھی وہیں پہ کھڑا ہے؟ نہیں, ایچ ای سی تو اسی پہ وہیں پہ رہنا ہے. بیسیکلی ایچ ای سی نے تو پلیٹ فارم دینا ہے, ایچ ای سی نے ریسورسز دینے ہیں, ایچ ای سی نے گورنمنٹ سے لے کے, اور ایچ ای سی نے پالیسیز دینی ہے, ایچ ای سی نے اپنے ملٹی ڈائمینشنل فنکشن پلے کرنے ہیں, اور وہ کر رہا ہے. جو ایشو آتا ہے وہ کنٹینیوٹی کا ہے کہ ہم پتہ نہیں کب تجربے ختم کرنا چھوڑیں گے اور کام کرنا شروع کریں گے. ہونا یہ چاہیے, جو ہمارے صرف ایچ ای سی کا مسئلہ نہیں ہے یا ہائر ایجوکیشن سیکٹر کا مسئلہ نہیں ہے, اوور آل ہمارا میرا خیال ہے مسئلہ ہے جو ہمیں ایز اے منحصل قوم سوچنا پڑے گا.
اور میں آلریڈی اس پہ ایک پرپوزل اپنے لیڈرشپس کو مختلف پولیٹیکل لیڈرز کے ساتھ شیئر بھی کر رہا ہوں اور ابھی دے بھی رہا ہوں اور اس پہ کام بھی کر رہے ہیں. یار پاکستان میں ہم نے بہت تجربے کرنے شروع کیے ہیں. کبھی ہم ویسٹ سے لیتے ہیں, کبھی ایسٹ سے لیتے ہیں کہ وہاں کا سسٹم اچھا ہے, اور بغیر سوچے سمجھے کہ یار ہماری اڈیپٹیبلٹی کیا ہے, اور اس کو لا کے امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور ہم پھر 5 سال کے بعد پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پہلے تھے اس سے بھی بیک پر چلے گئے. کبھی ہم اس کو اپنے ملک کو امریکہ بنانا چاہتے ہیں, کبھی جرمنی بنانا چاہتے ہیں, کبھی جاپان بنانا چاہتے ہیں, کبھی چائنا بنانا. بھائی پاکستان رہنے دو اور پاکستان کو امپروو کرو. جو ایک لاجیکل وے ہے جو دنیا نے ترقی کیا ہے, چھوٹے چھوٹے ملک ہیں ان کے پاس سچی بات ہے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن ایک اچھی لیڈرشپ ہے, اچھی قوم بنی ہوئی ہے, اور اپنے ریسورسز میں رہ کے وہ انہوں نے اتنی ڈیولپمنٹ کی ہوئی ہے کہ بندے کو رشک آتا ہے ان کو دیکھ. ہمارے پاس اللہ کا کرم سب کچھ ہے, لیکن میرا خیال ہے نیتوں کا مسئلہ بھی ہمارا کچھ ہے. یار بلڈنگ بلاک پہ کام کیوں نہیں کرتے؟ مطلب میں آج ہوں, میں جو بھی کر جاؤں, اچھا برا کر جاؤں, اگلے آنا جو بھی آئے میرے ڈپارٹمنٹ میں میرے ہیڈ کے طور پہ ادارے کا, اس کو چاہیے کہ اس کو دیکھے کہ کون سا اچھا کام ہوا ہے, اس کے اوپر اگلا بلڈ کرے اور اس کے بہتر کرنے کی کوشش کرے, اور جہاں پہ مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں ان کو فکس کر کے آگے چلے. بدقسمتی سے ہوتا یہ ہے کہ ہم 4-5 سال کے بعد پھر ایک تجربہ کرتے ہیں کہ نہیں جی اچھا یہ اپنے بندے اچھے نہیں ہیں, اب کسی اور کو لے آتے ہیں, کسی اور کو لے آتے ہیں. میں ایم ناٹ اگینسٹ ایکسپیٹریٹ پاکستانی, وہ دے آر ونڈرفل پیپل, آتے ہیں اچھا کام کرتے ہیں, لیکن بھائی ہم نے سیکھا ہی نہیں ہے کہ بلڈنگ بلاک کس طرح چلنا ہے. گراؤنڈ ریالٹی کو نہیں بات وہ نہیں, گراؤنڈ ریالٹی کو سمجھتے ہیں, اتنے بھی بولے نہیں ہوتے. کوئی ایشو یہ ہے کہ کوئی بھی کام ہوا ہے, لیٹس سی ڈاکٹر طاہر رحمان 2001 میں جب ایچ ای سی بنا تو آئے, انہوں نے جو کام کیا, نیکسٹ کو چاہیے تھا کہ اس کے اوپر بلڈ کرتے. اور میرا خیال ہے پچھلے شروع میں 2-3 ایرا میں ایسا ہوا کہ بلڈنگ بلاک کے طور پہ کام کیا. میں آیا جب لغاری صاحب کے جانے کے بعد تو میں نے بھی بالکل اسی, کیونکہ میں تو سسٹم کے اندر سے تھا, میں ممبر رہا تھا, پھر میں ای ڈی رہا کچھ عرصہ, پھر اللہ نے مجھے چیئرمین کے لیے اپرچونٹی دی. تو میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ ڈاکٹر مختار کے میں لانچ کر رہا ہوں, ڈاکٹر مختار کے, نہیں, ہو از ڈاکٹر مختار, ہو از ABC. وہ یار ون انسٹرومنٹ ہمیں اللہ نے موقع دیا کہ اس سیکٹر کو, اس ادارے کو لیڈ کریں, تو پھر ہمیں اپنی ذات پہ نہیں کرنا, ہمیں ملک کا سوچنا ہے, اس سیکٹر کا سوچنا ہے, اس کے اندر بہتری کیسے لانی. تو ہم نے اسی کی کنٹینیوٹی میں اس میں امپروومنٹ کرنے کی کوشش. میں بالکل اپ فرنٹ مانتا ہوں کہ کوالٹیز کے ایشوز ہیں, اور جب اس کی مسائل نہیں, میں نے کہا ہمارے مسائل کیا ہیں کہ ایک چھوٹی سی اپرچونٹی نکلتی ہے سارے ادھر بھاگ جاتے ہیں. ایک کسی دور میں آپ کو یاد ہوگا ٹیلی کام میں ہم ایجپٹ سے بندے لاتے تھے, نئی ٹیلی کام یہاں پہ آ رہی تھی, بڑے بڑے کمپنیاں آ رہی تھیں, تو ہر ایک نے ٹیلی کام انجینئرنگ کو شروع کی, اور ایسی بھیڑ چال چلی کہ پھر وہ ٹیلی کام انجینئر بیچاروں کو جاب نہیں ملتی. مطلب بھیڑ چال نہیں کرنی چاہیے. پلس اداروں کے اندر ایک وائس چانسلر جاتا ہے, اگلا وائس چانسلر آئے تو اس کے اوپر دیکھے کہ کتنے اچھے کام ہوئے اور اس کی کنٹینیوٹی رکھے, اور پلس اس کے اوپر بلڈ کرے, اس کو بہتر سے بہتر کرے, تو پھر پاکستان کی بھی ترقی ہوتی ہے, ہم سب کی بھی ہوتی ہے. تو یہ ایشو ہے ہمارا. بالکل سر, کوالٹی کے حوالے سے آپ نے ماضی میں بھی بہت کام کیا, اب بھی آپ کوالٹی ایجوکیشن کی فراہمی کے لیے, اس کی کنٹینیوٹی کے لیے بہت سرگرم ہیں. تو جامعات کا جو معیار تعلیم ہے, کیا آپ بطور چیئرمین اس سے مطمئن ہیں؟ نہیں, میں سمجھتا ہوں کہ اچھے ادارے ہمارے, لیکن آپ اوور آل کہیں تو میں آئی ہیو کنسرن, سیریس کنسرن بیسیکلی, کیونکہ نمبر میں ہم, اور اس میں میرا خیال ہے ہماری ایچ ای سی کی بھی غلطی ہے کہ ہم نے نمبر کو پش کیا, پیپر پبلش کرو, زیادہ پی ایچ ڈی لاؤ, زیادہ پی ایچ ڈی شروع کراؤ, زیادہ کیمپسز بناتے ہیں, زیادہ یونیورسٹیاں بناتے ہیں. ٹھیک اس وقت تھی کہ اس وقت مجبوری تھی ہمارے پاس, کہ ہمارے پاس کیا تھا, واٹ واز ایکسیس ریٹ, 2.1% ایکسیس ریٹ تھا ٹوٹل پورے پاکستان کے 50 پلس مائنس یونیورسٹیاں تھیں. اتنا بڑا ملک, اتنی زیادہ پاپولیشن, اور آج بھی ہم 11% ٹرشری ایجوکیشن ایکسیس ریٹ ہے ہمارا. جا کے دنیا کا جو ہم سے کہتے ہیں مقابلہ کریں تو وہاں تو 98% ہے, 90% سے ابو ہے ٹرشری ایجوکیشن ایکسیس ریٹ. اب یہ ایک ٹریڈ آف تھا کہ نمبر بڑھانا ہے, کس کنسالیڈیشن کی طرف جانا ہے. شروع میں چلے پش ہوا, ببل کریٹ ہوا, نمبر بڑھا, لیکن کوئکلی ہمیں ساتھ ساتھ کنسالیڈیشن کرنی چاہیے تھی, وہ نہیں ہوا. پبلک سیکٹر میں بھی اور پرائیویٹ میں بھی, اور میجارٹی میں کہتا ہوں اس میں نمبر گیم کے پیچھے دوڑ پڑے. ایک تو انکم کا ذریعہ لوگوں کو نظر آ گیا, لوگوں نے فیکٹریاں بند کر دی, وہاں پہ ادارے بنا لیے. چلیں ان اے وے اٹس اے گڈ آئیڈیا, کرنا چاہیے, لیکن خدا را کوالٹی پہ تو کمپرومائز نہ کرو. نمبر آف اسٹوڈنٹ لے لیے, پھر کسی نے یہ نہیں دیکھا کہ ان کو کوئی اچھا پڑھایا جا رہا ہے, ان کی کوالٹی کیسی ہے, ان کا جب یہ باہر نکلتے ہیں ان کی امپلائبلٹی کتنی ہے ہمارے یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کی,
اور مارکیٹ کیا کہتی ہے ہمارے اسٹوڈنٹ کے بارے میں, یا آپ کے پاس ان کی جو ہے مارکیٹ میں ایکسیپٹیبلٹی کتنی. تو یہ چیزیں پہ غور نہیں ہے, ہمارے پاس چوائس ہی کوئی نہیں. اس وقت پاکستان کی مارکیٹ نہیں ہے ہمارے بچیوں کے لیے, اب تو انٹرنیشنل مارکیٹ اوپن ہو گئی ہے, اور اس کے لیے آپ کو اتنی زیادہ, میری گزارش ہی ہوگی, ریکویسٹ ہی ہوگی ہمارے سارے اداروں سے, پلیز کنسالیڈیشن کی طرف آئیں, کوالٹی کی طرف آئیں, اور بچوں کو وہ سکل سیٹ دے, بچیوں کو جس کی ضرورت ہے مارکیٹ کے اندر. ہمارا بہت بڑا گیپ ہے. ایکڈیمیا کچھ اور پڑھا رہے ہوتے ہیں, انڈسٹری کچھ اور مانگ رہی ہوتی ہے, اور آپس میں بات کرنے کو تیار نہیں ہوتے. بڑے پلیٹ فارم ہم نے پرووائڈ کیے, ہم ابھی بھی کرنے کو تیار ہیں, ہم آپ کو بٹھانے کو تیار ہیں, آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ کہ سمجھیں. حالانکہ ہم نے کوشش کی تھی, نیشنل کریکولم کمیٹیز ہماری ہوتی تھی پاکستان میں, جو تھوڑے عرصے کے لیے رک گئی تھی, میں نے دوبارہ ایکٹیویٹ کر دیا اب ان کو. اس میں انڈسٹری کے لوگوں کو بھی ہم بٹھاتے تھے, ہم ایکڈیمیا کو بھی بٹھاتے تھے. لیکن پھر وہی ہوتا ہے کہ میں نے 1996 میں ایک کورس لیٹسی مارکیٹنگ کا پڑھایا تھا یا HRM کا پڑھایا تھا, تو میں آج بھی کہوں گا نہیں, وہی کورس ضروری ہے. کیونکہ مجھے اپنی فکر ہے کہ میری نوکری نہ ختم ہو جائے. بھائی نوکری ختم نہیں ہوتی, ایک تو ہم تو مسلمان ہیں میکسیمم لوگ ہمارے پاس, تو اتنا یقین تو ہونا چاہیے, رازق اللہ ہے بھائی. تو پکی نوکری والا ایسا میں نے وہ تو آپ اس وقت نہ کریں نا, وہ آگے میری بن چکی ہے وہ. نہیں, وہ ایک کنسپٹ وہی ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس طرف. اب تو وہ پکی نوکری والا کنسپٹ ہی نہیں ہے بھائی. کدھر ہے نوکریاں, کون سی گورنمنٹ, ہمارے تیل کے کنویں میں نکل آئے تو اتنی بڑی پاپولیشن ہے کہ ہم اتنی نوکریاں گورنمنٹ نہیں کریٹ کر سکتی, نہ انڈسٹری بھی نہیں. اس وقت ہماری تھوڑی سی ہولڈ پہ ہے کیونکہ ان پٹ کاسٹ اتنی بڑھ گئی ہے, باقی چیزیں مسائل ہیں. تو میرا خیال ہے کہ بچیوں کو ویسے وہ بڑے اسمارٹ ہیں ہمارے بچے, جلدی بڑے ہو جاتے ہیں ویسے پاکستان کے بچے. وہ اپنے انٹرپرنورشپ اور اپنی اتنی بہترین کمپنیاں بنانی شروع ہو گئے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ ابھی ہمیں بھی ان سے جاب لینی پڑے گی. تو یہ اچھی بات ہے, دس از اے پازیٹیو سائن. بچیاں بھی, ہم نے ایک انوویشن ایوارڈ کی ایک فنکشن کیا تھا, تو مجھے دیکھ کے بڑی خوشی ہوئی کہ ینگ بچیاں کیا اسمارٹ, ان کے کنسپٹ آئیڈیاز. تو ہم نے $500,000 کی وہ گرانٹ ان کو سب کو دی, $35,000 کے قریب ایکول ہم نے ان کو پیسے دیے کہ آپ اس کو اپنے ان تھاٹس کو, اتنے ان خوابوں کو تعبیر کی طرف لے کے آئیں. گورنمنٹ نے کہا کہ ان کو سپورٹ کرنی ہے. ابھی پرائم منسٹر یوتھ پروگرام کے ذریعے بھی ایک بہت بڑا پروگرام لانچ کیا ہوا ہے, جس کے اندر اس وقت وہ پروسیس میں چل رہا ہے, جس میں کمپٹیشن ہو رہی ہے, اور ہزاروں لوگ اس میں رجسٹر ہیں. اور اس میں سے ہم تقریباً, میرا خیال ہے 50 کے قریب لوگوں کو ڈیفینیٹلی اس کو پک کریں گے. ان کو اچھا سائزیبل اماؤنٹ میں اوارڈ دیا جائے گا. پھر ان میں سے پک کیے جائیں گے 10 جو ریئلی ایک ڈویبل پروجیکٹ ہے, ان کو ہم اس کو اپنے خواب کی تعبیر کے لیے بچیوں کو چیلنج اس طرح کے فنڈز ہیں, اور بہت سارے اس طرح کی اور ایکٹیویٹی ہم کریں گے فیوچر میں انشاءاللہ. جو ورلڈ بینک کا, جو میں بھی کہہ رہا تھا $500,000 کا, تو اگلے سال کے لیے ہم اس کو $1 ملین کا ہم نے کر دی, اور زیادہ بچے آئیں اور بچیاں آئیں, ان کو موٹیویٹ کریں. اور اس کے علاوہ بھی میں اس وقت جو انٹرنیشنل لیول پہ HEC نیگوشیٹ کر رہی ہے, تو ان کی بہت سی باہر کی کمپنیوں کی انڈسٹری کو, کیونکہ ان کے پاس ہیومن ریسورس کی کمی ہے وہاں, ینگ بچے اتنے بچیاں نہیں ہیں ان کے پاس, کیونکہ آلریڈی ان کی پاپولیشن گروتھ نیگیٹو میں ہے. تو ہمارے پاس یہ پلس پوائنٹ ہے کہ ہمارے پاس تو بہت بچے ہیں, بلکہ اگلے 25 سالوں میں جنہوں نے یونیورسٹی میں آنا ہے وہ پیدا ہو چکے ہیں. تو ہم تو ان کو کچھ نہیں کر سکتے. ان کو اپرچونٹی دیں, ان کو ان کے ساتھ لنک کرتے ہیں. ان کو میں نے کہا کہ یہاں لائیں اپنے انوویشن سینٹرز کو, اپنے ریسرچ آرگنائزیشن کو جو انوویشن پہ کام کرتی ہیں, تو ہمارے یوتھ کو ساتھ ملائیں. وہ آپ کے لیے بہترین ریسورسز ہیں, اور پیپل آر ایکسیپٹنگ اٹ. مطلب جاپان از ولنگ, چائنا نے انٹرسٹ شو کیا. ابھی جرمنی کا گروپ ایک آیا ہوا تھا, وہ جرمن جو ہے جو GHAD کے ذریعے وہ ہم سے مل کے ہم جوائنٹ کولیبریشن کرنے لگے ہیں, اور بھی بہت سے ملک ہیں انشاءاللہ. تو بڑی اپرچونٹی ہے, ذرا نام ہونے دیں اور تھوڑا سا چلنے دیں سسٹم. اچھا سر, آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ عالمی سطح پر اور پاکستان کے موجودہ حالات میں کیا ہمیں PhDs کی ضرورت ہے, یا ہمیں ایک اسکل جو ہے نا ایک کینڈیڈیٹ ایسا چاہیے جو اسکل ایجوکیشن کے ساتھ مارکیٹ میں اپنے آپ کو ایکسل کر سکے؟ ہم ایک ریئیکشنی قوم ہیں پاکستانی, ہم لوگ ریئیکشن میں فٹافٹ ریئیکشن میں آ جاتے ہیں, اور پالیسیاں بھی ریئیکشن میں بناتے ہیں. جبکہ پروون فیکٹ ہے کہ جب ریئیکشن میں کوئی بھی پالیسی بنائیں گے اور بلڈ ان پرابلم ہوگا اس کے اندر. دیکھیں, میں ادھر سائڈ پہ تو بالکل نہیں جاتا. ہمیں PhD بھی چاہیے, ہمیں ماسٹر ڈگری ہولڈر بھی چاہیے, ہمیں اچھے سائنٹسٹ بھی چاہیے, ہمیں اچھے ریسرچر بھی چاہیے, اور ہمیں بہت اچھے زیادہ تعداد میں آنے والے دنوں پہ اسکل سیٹ والے لوگ چاہیے جن کی ہینڈ آن اسکل اسٹرانگ ہوں گی. اس میں کوئی شک نہیں کہ آنے والے دنوں پہ یا آج کل بھی
انڈسٹری جو ہے وہ زیادہ فوکس کر رہی ہے ہینڈ آن اسکل پہ رادر دین یور ڈگریز. تو بابا کسی نے پروفیسر بھی بننا ہے, کسی نے ریسرچر بھی بننا ہے, کسی نے نئی انوویشن بھی کرنی ہے, کسی نے آئنسٹائن کے طور پہ بھی کام کرنا ہے, کسی نے ابن سینا بھی بننا ہے, تو بالکل ان کو آگے بڑھنا ہے, ان کو اپنی رس. لیکن ہر بندہ پی ایچ ڈی کی طرف آگے وہ بھی ٹھیک نہیں. اور جس طرح کی پی ایچ ڈی ہم نے بدقسمتی سے دینی شروع کیا پاکستان میں, وہ تو بالکل نہیں چاہیے, وہ تو بالکل نہیں چاہیے. جب تک, اور میں کراس دا بورڈ کی بات نہیں کر رہا, پھر کہوں گا کہ ہمارے پاس بہت اچھے ادارے ہیں پبلک سیکٹر میں, پرائیویٹ میں, لیکن جس طرح بھیڑ چال لگی ہوئی نا کہ بڑھاتے جاؤ, ایک ایک بندہ 8 بندے پی ایچ ڈی کرا رہا ہے, بھائی خدا کا خوف, گملوں میں بھی پی ایچ ڈی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نا, پی ایچ ڈی کے لیے ڈفرینٹ بریڈ چاہیے, پی ایچ ڈی کے لیے ڈیپتھ اینڈ بریتھ چاہیے, پی ایچ ڈی کے لیے تو نہیں ہے کہ آپ نے پیسے دے کے ادھر سے انالیسس کرا لیا, وہی اٹھا کے تھیسس میں چھاپ دیا اور پی ایچ ڈی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ آنے والے دنوں کی مجھے تو فکر پڑی ہے آگے پروفیسر کیسے بنیں. تو بیلنس کرنے کی ضرورت ہے. اسکل ہم نے پاکستان کے اندر, گورنمنٹ پاکستان نے اس وقت 5-6 اسکل یونیورسٹیاں بنائی. فیڈرل لیول پہ 2 ہیں, پھر پروونشل لیول پہ پنجاب میں ہے, کہ خیبر پختونخوا میں ہے, سندھ میں ہے, ابھی ہم بلوچستان میں بھی ایک اسکل یونیورسٹی کی طرف پلان کر رہے ہیں. آزاد کشمیر کے لیے بھی ابھی ان کو یونیورسٹی تو شاید نہ ایک دم بن سکے, کیونکہ ان کو ایک اچھا سینٹر بنا کے کسی یونیورسٹی کے اندر, میں ان کے ساتھ 2-3 میری میٹنگ ہو چکی ہے کہ ان کو ایک اسکل بیس کو اس طرح کا بنا کے دیا جائے. اسی طرح جو اب نئے ادارے ہم بنا رہے ہیں, کہ انسٹیٹیوٹ بنا رہے ہیں بیسیکلی فاٹا میں یا ریموٹ ایریا میں گلگت بلتستان میں, تو ان سے میں کہہ رہا ہوں کہ نہیں بھائی, اب یہ برکس اینڈ مارٹر کو چھوڑو, اس طرف آؤ کہ آپ لوگوں کو آن ہینڈ ٹریننگ دیں تاکہ ان کی لائیولیہڈ چل سکے. اب بھوکے کب تک لڑتے رہیں گے ہمارے لوگ؟ ان کو ان کا گھر کے خرچے چلیں, ان کے بچوں کی تعلیم ہو, ان کو آگے کوئی نظر آئے. ہم تو زبانی جمع خرچ پہ جی پی ایچ ڈی کرو گے تو یہ ہوگا, پی ایچ ڈی ضروری نہیں آ رہے کے لیے. اسٹیٹس سمبل بنا لیا تھا. ہاں نہیں, وہ تو ہے نا جی, کہ ابھی تو آپ کیا بتاؤں, کچھ لوگ تو پی ایچ ڈی کریں کہ چلے 15,000 پی ایچ ڈی الاؤنس ملے گا جہاں بھی جاب کرے. تو اس لیے نہیں ہونا چاہیے. پی ایچ ڈی بائی چوائس ہونی چاہیے. آپ کے اندر کوئی ہے تو کریں پی ایچ ڈی. آپ کچھ ڈیپتھ پہ جانا چاہتے ہیں, آگے اس لیول کی ریسرچ کرنا چاہتے ہیں, تو بالکل کرنی چاہیے. ہر ایک کو پی ایچ ڈی شاید ضرورت بھی نہیں. اپنے اپنے ایپٹیچیوڈ اور اپنے اپنے اس کے مطابق آپ کو تعلیم لینی چاہیے. اور اس کے اور تعلیم ایز اے کنٹینیو پروسیس ہے, تو نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ سارا ختم کرنا ہے. اچھا سر, انوویشن پروگرام کے حوالے سے ایچ ای سی فنڈنگ کرے گا, تو جو ایچ ای سی جن انوویٹرز کو فنڈنگ کرے گا اپنے آئیڈیاز کو آگے مارکیٹ میں پروجیکٹ کرنے کے لیے, تو ان پہ چیک اینڈ بیلنس کے لیے کیا پالیسی آپ نے وضع کی ہے؟ یہ آپ نے ٹپیکل پاکستانی سوال کیا. ہمیں اس چیک اینڈ بیلنس سے نکلنا پڑے گا. دیکھیں, دنیا کے ساتھ نہیں چلتے ہیں نا تو بہت پیچھے رہ جائیں گے. یہ ہمیں اپنی دیواریں توڑنی پڑیں گی. یہ میرا اور میرے اس سے نکلنا. میں ایون ایچ ای سی سے کہتا ہوں, یار یہ بس کرو, تھوڑا سا پالیسی اچھی بناؤ, سیلف ایکسپلینٹری ہو, اور بتاؤ یونیورسٹیوں کو ہر چیز کے لیے آپ ہمارے پاس نہیں آنا چاہیے. میں آج بھی بلیو کرتا ہوں, لیکن پرووائڈیڈ یونیورسٹیاں سینسیبل پلے کریں, وہ اپنی رسپانسبلٹی لیں. کوئی ضرورت, میں تو اس کو میں نے بڑے اوپنلی کہا ہے, کراچی میں گیا ہوا تھا ابھی وائس چانسلر کے کچھ ہمارے اسلام آباد میں اکٹھے بھی ہوئے. میں نے کہا جی آپ ایک ایگریمنٹ کریں ایچ ای سی کے ساتھ کہ آپ ایچ ای سی کی پالیسی آپ سے مل کے بناتے ہیں نا. میں تو میرے ایچ ای سی میں تو ہم کلرک لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں سارا کچھ تو نہیں پتہ. آپ لوگ ایکڈیمیا سے مل کے بناتے ہیں چیزیں, جو دنیا کے بیسٹ پریکٹس ہیں اس کو سامنے لاتے ہیں, اس پہ ایک چھوٹی سی پالیسی بناتے ہیں, اس کو آپ سے سب سے ڈسکس کرتے ہیں, سب کو بھیجتے ہیں, ان پٹ لیتے ہیں, اس کے بعد کمیٹی اس کو ریویو کر کے اس کے بعد کمیشن سے اپروو کر کے آپ کو بھیجتے ہیں کہ ناؤ امپلیمنٹڈ. ٹل دا ٹائم نیو پالیسیز ان دا فیلڈ, ایوری باڈی ہیز ٹو فالو دیٹ. اب اس کو میکنزم ایسا ہے, میں نے اپنے ساتھیوں سے بھی کہا ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے یار, ایک چھوٹے ہر چیز کے لیے نا ایک کمیٹی بنائے جا کے وزٹ کرے گی. اٹ شوڈ بی ونس ان اے وائل, ناٹ ہر دوسرے دن. اور پھر ہمارے یہ بھی ہے کہ ملٹیپل وزٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ایچ ای سی بھی کر رہی ہوتی ہے, پنجاب ایچ ای سی بھی کرے گی, سندھ ایچ ای سی بھی کرے گی, ایک ایکریڈیشن کونسل بھی کرے گی, ان کی دوسری ایکریڈیشن کونسل بھی کرے گی. اور میں اپنے آپ کو, میں بی ایم پروفیسر سمجھتا ہوں کہ میں اگر بھائی یہی سارے کام کرتے رہنے تو میں نے یونیورسٹی کیسے چلانی. کچھ بیلنس کرنے کی ضرورت ہے وہاں بھی, اور اس کے لیے یہ کنٹرول والی فریق سسٹم سے ہمیں اپنے قوم پہ بلیو بھی کرنا پڑے گا, اپنے لوگوں پہ. لیکن اس کے لیے دوسری سائڈ سے بھی لوگوں کو ثابت کرنا ہوگا کہ ان پہ بلیو کیا جائے. ذرا سی آزادی دی جاتی ہے تو بعد میں پتہ لگتا ہے یہ کر گئے, اور اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے. جس طرح ابھی آپ کے لاہور میں بہت سے ادارے ہیں جن کی ڈگریوں کے مسئلے پڑے ہوئے, قصور ان کا ہے. اسی طرح سندھ میں ہے, اسی طرح کے پی میں بہت سے ادارے ہیں جن کی ڈگریوں کے ہمیں مسائل پڑے ہوئے ہیں, اور پھر پریشر آتا ہے بچوں کے ساتھ زیادتی ہوگی, ان کی ڈگریاں ٹیسٹ کریں, جو کہ ان کو پراپرلی ایجوکیشن نہیں دی ہوتی.
میں نے تو اس دفعہ میں پچھلے آپ کو پتا ہے کہ جس کو میں نے آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا کہ کوالٹی کے آپ مجھے پتا ہے بٹوین دا لائن آپ کیا پوچھ رہے تھے کہ میں مشہور ہوں کہ یہ ظالم ہے شاید. ٹھیک ہے, ظالم نہیں ہوں. دکھ ہوتا ہے کہ ہم اپنی نسلوں کو کیا دے کے جا رہے ہیں اور چند پیسوں کے لیے یونیورسٹیاں یا ادارے یا کیمپسز کیا کر رہے ہیں. ان کو ٹھیک صحیح ایجوکیشن دو, پھر بھی اللہ کا کرم ہے بہت سے پیسے بنا لو گے. کوالٹی ایجوکیشن دو. اب پچھلے دنوں بھی سینٹ اسٹینڈنگ کمیٹی میں اور میں نے اپنے کمیشن سے بھی کہا ہے کہ وی ہیو ٹو کم اپ ود اے پالیسی کہ آج کے بعد بچوں نے پڑھ لیا, غلط پڑھا صحیح پڑھا ان کی قسمت ہے, ان کو ہم اتنا تنگ نہ کریں, ان کو امیڈیٹلی ان کو فیسیلیٹیٹ کریں, لیکن جنہوں نے کیا نا ان کو بند کر دیں. اور بالکل میں اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہم پالیسی لا رہے ہیں کہ جو گڑبڑ جسے کہتے ہیں گراس کرپشن یا کرپشن تو نہیں کہنا چاہیے, اس میں کیا کہنا, ارریگولیٹریز کریں گے تو بالکل ان اداروں کو بند کر دیں. سر وائی پی آر کا بھی آپ امپلیمنٹیشن کر رہے ہیں, ایئرلی پرفارمنس رپورٹ پہ, اس پہ فنڈنگ بھی اسی طرح کی, منسٹر صاحب نے بھی کہا, آپ نے بھی اس پہ اپنے سوشل میڈیا پہ پیغام دیا. تو سر کیا وائی پی آر کی بیس پہ پرفارمنس ایویلویشن یونیورسٹیز کی اور پھر فنڈنگ کا معاملہ, کیا یہ بہت پہلے نہیں ہو جانا چاہیے تھا؟ یار ابھی بھی ہو رہا ہے تو دعا کرو نا, دعا بھی کرو اور تھوڑا سا اپریشیٹ بھی کرو. سر نہیں بالکل دیکھیں, اب جو نہیں ہوا تو واپس تو نہیں جا سکتے. پھر میں ایسا کہوں گا کہ شروع میں یہ ایشو ہی نہیں تھا ہمارا. شروع میں یہ ایشو تھا کہ یار اپرچونٹی دو بندوں کے, لوگ ہمارے بچے بچیاں ڈور سٹیپ پہ ان کو کوئی ایجوکیشن کی اپرچونٹی دو. اس کے لیے ہمیں ببل کریٹ کرنا تھا. گورنمنٹ کو فنڈ جتنے بھی اپنے منیمم ریسورسز میں بھی گورنمنٹ نے اچھے بھلے فنڈ اس میں جنریٹ کیے اور اس سیکٹر کو پیسے دیے اور انہوں نے کافی اس میں کام بھی ہوا. لیکن اب حالات ایسے آ گئے, یہاں پہنچ چکے ہیں کہ اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بزنس ایز یوزول. تو بالکل صحیح ہے, میں خود بھی اس پہ ایگری کرتا ہوں اور اس پہ آج کل کام کر رہے ہیں اور کنسنسس ایوالو کر رہے ہیں یونیورسٹیوں کے ساتھ. اور میں ان سے خود پوچھا ہے کہ آپ بتاؤ آپ کی کے پی آئی کیا ہونی چاہیے. اب لاہور کی کسی یونیورسٹی کی کے پی آئی اور تربت کی کے پی آئی ایک نہیں ہو سکتی. اسی طرح گلگت بلتستان کی ریموٹ ایریا میں کوئی کیمپس ہے, اس کی کے پی آئی اور شیخوپورہ میں کی کے پی آئی ایک نہیں ہو سکتی. تو ہم ان سے لے رہے ہیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم کاپی پیسٹ کریں. یہ اس کے بیس پہ ہم کچھ کنسلٹنٹ بھی ہائر کر رہے ہیں, کنسلٹنس فرم وغیرہ کو بھی دے رہے ہیں کہ آپ ہمیں ہیلپ کریں, اور انٹرنیشنل لیول بھی دیکھ رہے ہیں. میں ابھی مل کے بھی آیا ہوں کچھ لوگوں کو سنگاپور میں, باقی لوگوں پہ ان سے بھی سیکھ رہے ہیں کہ ان کا یہ سسٹم کیسے چل رہا ہے. اور پھر ایک کنسنسس کے طور پہ اپ فرنٹ ہم یونیورسٹیوں کو بھی دیں گے کہ فیوچر میں یہ میکانزم ہوگا اور بالکل ہونا چاہیے. جو اچھا پرفارم کرے اس کو ایڈیشنل فنڈ دینا چاہیے, جو نہیں صحیح پرفارم کرتے اور ضروری نہیں کہ ان کو جتنے فنڈ مل رہے تھے اتنے ہی ملنے چاہیے, اس سے کم بھی مل سکتے ہیں. کیونکہ گورنمنٹ از گیونگ یو گرانٹ ان ایڈ اینڈ گورنمنٹ از ناٹ ٹیکنگ 100% رسپانسبلٹی. وہ پھر بہت مشکل ہو جائے گا. 100% رسپانسبلٹی اگر گورنمنٹ کو آپ کہتے ہیں لے لیں تو پھر آپ نے کہنا کہ ہماری اٹانومی ختم ہوگی. سر گرانٹ سے ہی ہم اسی کا ایک نیکسٹ کوشچن میں اسی سے منسلک کروں گا کہ حال ہی میں وائس چانسلر کی طرف سے ایک بہت زیادہ ریزسٹنس بھی آئی کہ کہا جا رہا ہے کہ ایچ ای سی نے یونیورسٹیز کی مالی خود مختاری پہ حملہ کر دیا, جو پرائیویٹ اکاؤنٹس یونیورسٹیز کھلواتی ہیں. سر یہ کیا معاملہ ہے؟ کیا یہ پولیٹیکل سلوگن سر کی چیز نہیں, بات نہیں کرنی چاہیے ہمیں. ہم نے کوئی الیکشن تھوڑے لڑنا. دیکھیں ایچ ای سی نے کچھ نہیں کیا بھائی. ہمیں گورنمنٹ نے آئی ایم ایف سے کے ساتھ جو فائنینشیل کرائسس سے گزرا ہے, نیچرلی کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے ساتھ ایگری کی ہیں. اس میں ایک یہ بھی تھا کہ ویزیبلٹی آف فنڈ ہونا چاہیے, اور ٹھیک ہے بالکل ہونا چاہیے, میں بھی کہتا ہوں ہونا چاہیے. اس میں جو میرا خیال ہے تھوڑا سا مسٹیک ہوئی, مسٹیک تو نہیں کہنا چاہیے تھے, میرا خیال ہے اس کو اگنور ہو گیا کسی طرح, کہ دیکھیں کوکی کٹنگ ٹیکنیک سے تو نہیں ہو سکتا کہ ہر ایک جگہ ایک جیسا اپلائی کر دیں. یونیورسٹیاں جو ہیں ایک ڈائنامکس ود ان سسٹم, ایک انڈیپینڈنٹ سسٹم ہے, ان کو آپریشن میں ملٹی ڈائمینشن کام کرنے ہوتے ہیں. ہمارا فائنینشیل سسٹم ملک کا اتنا ایفیشینٹ ابھی نہیں ہوا کہ جو آپ جس کی بات کریں نا اسائنمنٹ اکاؤنٹ کی, کہ پیسے اسائنمنٹ اکاؤنٹ میں گورنمنٹ سے آن ٹائم آ جائیں اور آن ٹائم آپ خرچ کریں, اور 30 جون کو اگر کلوز ہوتا ہے آپ کا اکاؤنٹ اور زیرو ہو جاتا ہے اور پھر 1 جولائی کو, فرسٹ ویک آف جولائی پھر پیسے آ جائیں تاکہ آپ کا کام چلتا رہے, تو پھر تو دیٹ میک سینس, پھر تو ہونا چاہیے. بس 2-2.5 مہینے کا اگر لیڈ ٹائم آ جائے تو پھر تو یونیورسٹیاں بند ہو جائیں گی, نہیں چل سکتی. تو شروع میں گورنمنٹ نے ایک ڈیسیژن کیا, اسی جو ایگریمنٹ ہوا تھا آئی ایم ایف کے ساتھ, تو اس کے ذریعے منسٹری آف فائنانس نے انسٹرکشن کیے, میرے سے پہلے سے ہوا, کہ جی جتنے بھی پبلک فنڈنگ گورنمنٹ کی جا رہی ہے یونیورسٹیوں کو, ایچ ای سی کو, وہ تھرو اسائنمنٹ اکاؤنٹ جائے.
میرا خیال ہے اس کو ایچ ای سی کو اس وقت جو لیڈرشپ تھی ان کو چاہیے تھا نیگوشیٹ گورنمنٹ سے کرتے، کیونکہ میرے جب میں پچھلی دفعہ چیئرمین سے 2-3 دفعہ یہ ٹرائی ہوئی تھی تو میں نے جا کے خود بریفنگ دی، پریزنٹیشن دی، اینڈ سینس پریویل. انہوں نے کہا ہاں نہیں بات دیٹ میک سینس. میں نے کہا جی ایسا ہوگا نہیں، چلے گا نہیں سسٹم. اور یہ وجہ آج دیکھیں کہ بہت سی یونیورسٹیوں کی سیلریاں 15 تاریخ تک نہیں ملتی. ہوتا کیا ہے فیڈریشن، کیونکہ میکسیمم پیسے جو مل رہے ہیں یونیورسٹیوں کو وہ فیڈرل گورنمنٹ سے مل رہے ہیں. تو جب ادھر سے اکاؤنٹ ہماری اے جی پی آر سے آتا ہے، اس کی وہ اتھرائزیشن لینا، پھر اس کی ریلیز کرانا نیچرلی کافی ٹائم لگ جاتا ہے ایچ ای سی لیول پہ بھی. وہاں سے جب نکلتے ہیں تو فیڈرل گورنمنٹ کے چکر سے پروونشل میں شفٹ ہوتے ہیں. پروونشل سے آتے ہیں ان کی جو ہیڈ کوارٹر سے، ان کا جو لوکل اے جی پی آر سسٹم ہے وہاں سے پھر وہ ان کے ڈسٹرکٹ لیول پہ جاتا ہے. اور ڈسٹرکٹ لیول پہ اکاؤنٹ آفیسز میں جا کے جو پیسے سیلریاں لوگ لیتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ وہاں پہ کتنے مسائل ہیں. تو یونیورسٹیوں کے پروفیسر اور ہر کام میں اگر وہ اس چینل پہ جائیں گے تو میرا خیال ہے ڈیفیکلٹ ہو جائے گا. تو میں نے تو گورنمنٹ سے ریکویسٹ کی ہے. اور ٹاپ آف دیٹ جو ریسنٹلی ہمیں ایک انسٹرکشن آئی تھی وہی ہم نے فارورڈ کی تھی یونیورسٹیوں کو. تو آپ نے خود کش حملے کی بات کی، چیز نے کوئی خود کش حملہ نہیں کیا. ہم نے صرف وہ ایک انسٹرکشن منسٹری آف فائنانس نے ایشو کی تھی، وہ ہم نے یونیورسٹیوں کو شیئر کی تھی کہ یہ گورنمنٹ چاہ رہی ہے. تو میں نے وہاں جا کے فائنانس میں اچھے وہ لوگ سمجھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، انہوں نے بالکل میری بات سنی. اور انہوں نے کہا جی کہ آپ ذرا ہمیں ایک کولیکٹیو وزڈم لے کے ہمیں بتائیں کہ کیا ہو سکتا ہے. اسی سلسلے میں ہم نے یونیورسٹیوں کو بھیجی. تو شاید اس میں کسی نے مس فائر ہوگی جی کہ ایچ ای سی نے ہماری اٹانومی پہ کوئی کمپرومائز نہیں. میں خود نہیں جب چاہتا کہ ایچ ای سی کی اٹانومی پہ کمپرومائز کروں. تو ہاؤ کم آئی ایز اے پروفیسر آئی ووڈ لائک کہ یونیورسٹیز کی اٹانومی پہ کمپرومائز ہو. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی شوڈ آلسو انڈرسٹینڈ اکاؤنٹیبلٹی خالی نہیں آتی، ساتھ اسٹرانگ اکاؤنٹیبلٹی بھی آتی ہے. اس کے لیے بھی ہمیں تیار رہنا چاہیے. لیکن پھر میں کہوں گا کہ اس ایشو پہ وی آر ٹیکنگ اپ دس تھنگ اگین ود دا گورنمنٹ. اور ابھی یونیورسٹیوں کے بہت سے ہمیں انپٹ آ گئے ہیں. ہمیں کنسالیڈیٹ جو ہے نا وہ جواب بنا کے منسٹری آف فائنانس کو بھیج رہے ہیں کہ یہ سسٹم چلے گا نہیں. گورنمنٹ کو ریکویسٹ کریں گے کہ اس کو ریویو کریں. میں نے تو آئی ایم ایف کی ٹیم کو بھی پریزنٹیشن دی تھی جب وہ اس وقت تو بڑے سیٹسفائی گئے تھے کہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یس یو ہیو اے پوائنٹ اینڈ اٹ کانٹ بی لائک دس کہ لیب سے پر اکاؤنٹ بنا دیں گے ایون پبلک فنڈنگ کا بھی تو پھر تو نہیں سسٹم چلتا نا بھائی. ابھی آپ نے کنسٹرکشن کرا رہے ہوتے ہیں، آپ کے بل پڑے ہوتے ہیں، اور اگلے سال دوبارہ ریوائول تو بہت مشکل ہوتا ہے جو ہمارے ایگزسٹنگ سسٹم ہے اس وقت. تو اس کو یونیورسٹیوں کی فنڈنگ میکانزم کو دیکھنا پڑے گا. اس کو میں ریکویسٹ کروں گا گورنمنٹ کو اس کو تھوڑا سا ریویو کر لیں. ایون جو ہو چکے ہیں اسائنمنٹ اکاؤنٹ اس کو بھی ریویو کرنا پڑے گا، کیوں کام رکے ہوئے ہیں ہماری یونیورسٹیوں کے بہت سے، اور بہت سے مسائل ہو رہے ہیں کہ یہ سیلریاں نہیں مل رہی ٹائم پہ. پھر آپ کیا ایکسپیکٹ کریں گے؟ پھر کوالٹی ایجوکیشن کیسے امپروو ہوگی؟ سر ایک کویسچن جو طلباء کی بھی نظریں آپ پہ ہیں اور وائس چانسلرس کے بھی اداروں کے بھی ہیں کہ سر 2 ایئرس ڈگری پروگرام اور انڈر گریڈ پالیسی ایک لائی گئی ایچ ای سی کی جانب سے، اور وہ مسلط کی گئی جامعات پر طلباء پہ کہ اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے، اس کو اختیار کرنا ہے سب نے، اور پھر ایم فل پی ایچ ڈی پالیسی بھی لائی گئی. سر آپ اب نظریں آپ پہ ہیں اسٹیک ہولڈرس کی بھی طلباء کی بھی، تو کیا آپ ان دونوں پالیسی کے حوالے سے کوئی ان پہ ریویو کرنے جا رہے ہیں یا کوئی آپ مستقبل میں کوئی ایسا فیصلہ کرنے جا رہے ہیں جس سے طلباء کو اور اداروں کو ریلیف ملے گا؟ آئی ہوپ اچھی نظریں ہیں مجھ پہ. اب کہتے ہیں نظریں ہیں تو نظریں تو بڑے زمینی لفظ ہے. تو بات یہ ہے کہ تھوپی نہیں گئی، غلط لفظ ہے میرا خیال ہے جس نے بھی ایجاد کیا ہمارے لیے. 2005 میں یہ پالیسی بنی تھی ایچ ای سی کے لیول پہ، جس میں آپ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کی بات کریں نا، بیچلر 2 سال اور بی اے پی ایس سی ختم کر کے اور ایم ایس سی 2 سال کی ختم کر کے، تو یہ پروگرام لانچ کیا گیا تھا اس وقت. اور رائٹلی کیا گیا تھا کہ پاکستان میں اگر دنیا کے ساتھ چلنا ہے تو ہمیں بھی اسی سسٹم کے تحت چلنا ہے، ورنہ ہمارے بچے جب باہر پڑھنے جاتے ہیں ان کو ایکسٹرا 2 سال ڈگری ایک اور ڈگری کرنی پڑتی ہے دوبارہ، پھر کہیں پی ایچ ڈی میں جاتے ہیں یا ایم فل میں جاتے ہیں. تو اس کے لیے یہ ڈیسائیڈ ہوا کہ 4 سال انڈر گریجویٹ پروگرام ہوگا پاکستان میں. جو انٹرنیشنل نارمز ہیں بھلے وہ بولونیا کا ہے، ٹھیک ہے، تو 3+1 ہے 3 ہے، لیکن ہم نے اس کو بھی سامنے رکھتے ہوئے 4 سالہ پروگرام کو ایگری کیا سب نے. اور یونیورسٹیوں میں امپلیمنٹ بھی ہو گیا، آہستہ آہستہ لگا، ٹائم لگا لیکن ہو گیا. لیکن اس وقت یہ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ جو افیلیٹڈ کالجز ہیں، جو دوسرے ادارے ہیں جو ڈائریکٹلی ایچ ای سی یا اس آفٹر 18 امینڈمنٹ اس کے انڈر نہیں آتے، وہاں پہ پروونشل گورنمنٹ کے کیونکہ رسپانسبلٹی ہے تو وہ اپنے اداروں کی کیپیسٹی بڑھائیں گے
اور ان کو لیڈ ٹائم دیا گیا. پہلے میرا خیال ہے 2008 تک دیا گیا, پھر 2010 تک دیا گیا, پھر 2015 تک دیا گیا. مجھے یاد ہے جب میں تھا تو 2017 تک میرا خیال ہے ہم نے ان کو ٹائم دیا, یا 18 تک ٹائم دیا, 18 اور 20. اور کہ جی آپ کب تک انتظار کریں گے؟ کیونکہ ذمہ داری پروونشل گورنمنٹ کی تھی کہ وہاں پہ فیکلٹی کی کیپیسٹی بلڈ کریں گے, انفراسٹرکچر دیں گے, وہی لیب دیں گے. اب یہ ماڈل کیا ہے؟ تھوڑا سا اچھا آپ نے سوال پوچھ لیا, میں بتاؤں کہ 4 ایئر انڈر گریجویٹ پروگرام کو, اور یہ بھی سمجھتے ہوئے کہ بھائی ہر ایک کے پاس ٹائم نہیں ہوتا کہ 4 سال پڑھتا رہے, بچیاں کے ساتھ شادی ہونی ہوتی ہے, مسائل ہوتے ہیں, ٹرانسفر ہونی ہے. ہم نے اس میں رکھا کہ 2 سال کے بعد آپ ایگزٹ کر سکتے ہو کوئی بھی, ہر یونیورسٹی میں جو اس وقت بھی چل رہا ہے 4 سال پروگرام, اس میں یہ پالیسی ہے کہ if they want to exit after 2 years they can get an associate degree and they can go out. اور وہ اسی 2 سالہ کے برابر ہے, لیکن ایک سسٹم کے تحت ہے, کیونکہ سیمسٹر سسٹم ہے, کہ اگر کسی سٹیج پہ دوبارہ پڑھنا چاہیں آ جائیں, جس طرح بی اے کے بعد ایم اے کر رہے ہوتے تھے کہ آ جائیں اور 5ویں سیمسٹر میں یونیورسٹی کو جوائن کر لیں اینڈ کنٹینیو 2 more year and get your complete BS honor 16 year education. پھر یہ سوچا گیا کہ یہ جو 2 سالہ پروگرام ہے اس کو کالجز کو بھی الاؤ کیا جائے, اور بالکل ہم نے کہا کریں, لیکن کریں کیسے؟ وہی 4 سالہ کا جو کریکولم ہے وہی اڈاپٹ کریں گے, کیونکہ یونیورسٹی تو پنجاب یونیورسٹی کی ڈگری دیں گی, وہ کالج سندھ یونیورسٹی کی دیں گے, کراچی یونیورسٹی کی دیں گے, پشاور یونیورسٹی کی دیں گے, تو یہ تو نہیں ہو سکتا. لیکن کیا ہوا کہ انہوں نے اینول سسٹم نہیں چھوڑا, کیونکہ جو بیچارے پروفیسر پڑھاتے ہیں وہاں پہ تو انہوں نے وہی ہے نا کہ جی میں نے میتھ کا پیپر تیار کیا ہوا, میں نے فزکس کا پیپر تیار کیا ہوا, اینول سسٹم, وہ تو سسٹم چل نہیں سکتا. جو غلطی ہوئی پچھلے جو دور میں جو امپلیمنٹ کیا گیا ایسوسیٹ ڈگری, وہ غلط کیا گیا. میں اوپنلی کہتا ہوں کہ بہت سی آپ کی ایون بڑی بڑی یونیورسٹیوں کے پروگرام جو ہوتے ہیں نا, صرف وہی 2 سالہ پروگرام کو ایسوسیٹ ڈگری کا نام دے دیا گیا, وچ از اے ویری ڈینجرس ڈیسیژن ٹیکن. کیونکہ آپ کو اس کا اندازہ ہے کہ جو 2 سالہ پروگرام بنے, جنہوں نے سیمسٹر سسٹم کا پڑھا نہیں, وہ پری ریکوزٹ کورسز پڑھے نہیں جو پہلے 2 سال میں ہوتے ہیں, اور پھر وہ کل آپ ایکسپیکٹ کریں گے وہ 5ویں سیمسٹر میں ڈیلیور کریں, تو پھر تو کوالٹی اور کمپرومائز آپ نے کر دی. اب میرے لیے بڑا چیلنج تھا کہ آتے ساتھ میں کیا کروں. چلتے ہوئے مشین کو روکنا کیا مطلب پتہ ہے کہ نا, مشین بھی ٹوٹتی, پرزے بھی ٹوٹتے, نقصان بھی ہو جاتا. تو میں نے کہا بھائی اس پہ بیٹھو بٹھاؤ ان کو, سب کو, وائس چانسلر کو, ان کا ریویو, ایک پالیسی گروپ بنا رہا ہے, دیکھ رہا ہے, وہ بھیج رہے ہیں, بھائی ضرور کرو ایسوسیٹ ڈگری پر, افیلیٹڈ کالج بھی کرنا چاہیں کریں, بٹ یو ہیو ٹو فالو دا سیم سسٹم. آپ کے پاس اسی لیول کی فیکلٹی ہو, اس کے آپ کے پاس اسی لیول کے اکوپمنٹ ہو, اگر وہ سائنسز کے سبجیکٹ ہیں, تاکہ بچیوں کو وہی ایجوکیشن ملے جو وہ یونیورسٹی میں پہلے 2 سال میں 4 سیمسٹر میں ملتی ہے, تاکہ وہی ڈگری, کیونکہ وہ یونیورسٹی دے رہی ہے تو اس کے پاس بھی وہی اپرچونٹی ہو کہ وہ 5ویں سیمسٹر میں آ کے جوائن کر لے اگر وہ پڑھنا چاہے آگے. اس میں ظلم نہیں ہوا, اس میں 2-3 اشر ایشو ہیں. ایک تو فائنینشیل انٹرسٹ, 2 سالہ جو کالجز جو بنے ہوئے ہیں ڈھیر سارے, انہوں نے افیلیشن لے کے 2 سالہ بیچلر کراتے تھے, 2 سالہ ماسٹر کراتے تھے, ان کی تیاری ختم ہوگی, نوکری, ان کی وہ انکم ختم ہوگی. بیسیکلی یونیورسٹیوں کو اچھے سائزیبل اماؤنٹ ملتا تھا, وہ بھی ختم ہو گیا. اب پھر میں کہوں گا کہ ہر چیز پیسے سے نہیں تولتے بابا, پیسے کم, خرچے کم کرو نا, پیسے بھی کم پہ ضرورت ہو, ٹھیک ہے, لیکن الٹرنیٹ پاتھ تو دیا نا آپ کو, اس کو کیوں نہیں اپلائی کرتے, کیوں نہیں اس کو سمجھاتے لوگوں کو, کیوں نہیں جو آپ کے افیلیٹڈ کالجز ہیں, صرف آپ کا کنسرن یہ تو نہیں ہے کہ جی ایڈمیشن کے وقت فیس لے لی, ایگزام کے وقت ایگزامینیشن فی لے لی, اور کیا ہو رہا ہے کوئی پتہ نہیں. آپ اس وقت میری گٹ فیلنگ ہے more than 6,000 colleges are offering degree level program in Pakistan and nobody is concerned about the quality of those students which are, اور مزے کی بات ہے ان کی تعداد جو یونیورسٹیوں میں سٹنگ اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ریگولر, ان سے زیادہ بنتی ہے, لیکن اس کی کوالٹی کوئی چیک میکینزم ایون یونیورسٹیوں کے پاس نہیں ہے. ایک یونیورسٹی جس کے اپنی اس کی تھوڑی سی عمر ہو, انہوں نے 800 کالج افیلیٹ کرے کیے ہوں, تو بتاؤ کوئی میکینزم بتا دو کس طرح آپ ان کو کوالٹی شور کر سکتے. یار عہدوں کو چھوڑو, عہدے تو ایسے کمپنی کی مشہوری کے لیے ہوتے ہیں, ایکچوئل کام بتاؤ, گراؤنڈ پہ بتاؤ کہ کیسے ہو, کیا آپ کا سسٹم اتنا ایفیشینٹ ہے کہ آپ اتنے افیلیٹڈ کالجز کو جو ہے نا اس کو مینیج کر سکے. ابھی میں نے ایک کے پی میں, اور اٹ از ناٹ اے گڈ تھنگ, آئی شوڈ بی پراؤڈ کہ ہم نے کیا کچھ, ایک اپنی پبلک سیکٹر یونیورسٹی کو ہم نے روک دیا کہ نیو ایڈمیشن نہیں لے سکتے. کیمپس پہ اپنی جو اوریجنل یونیورسٹی ہے اس پہ ہارڈلی ان کے پاس لیس دین 2,000 اسٹوڈنٹ ہیں. پورے پاکستان آزاد کشمیر انہوں نے افیلیٹڈ کالج دیے ہیں جس کے اندر 12-14 ہزار اسٹوڈنٹ پڑھے ہیں. اور پھر آپ نے عجیب عجیب تماشے کیے ہوئے ہیں جی کہ ہم فیسیلیٹیشن سینٹر بنایا ہوا ہے جی, یہاں پرائیویٹ ایگزام لیتے ہیں. تعلیم کے اندر خدا رہا یہ کام نہ کرو یار, پیسے بنانے کے اور بڑے طریقے ہیں.
ایجوکیشن کو معاف کرو. ایجوکیشن, ہیلتھ, میں بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ آئی ایم ناٹ اگینسٹ ایکسپینشن, آئی ایم ناٹ اگینسٹ کہ لوگ نہ آئیں, اس پہ ضرور آئیں. تھوڑا سا ڈفرینشیٹ, میں کہتا ہوتا ہوں بزنس مین اور آڑتی کو ڈفرینشیٹ کرنا پڑے گا. یہ آڑت کا کام نہیں ہے. آڑت کے کام بہت اچھے ہیں, وہ بزنس تو ویسے بھی ہمیں مذہب بتایا کہ 70% آپ کا رزق بزنس میں لکھا ہوا ہے اللہ تعالیٰ نے, تو ہمیں اس میں بھی جانا تو ضرور جانا چاہیے. لیکن تعلیم کو تھوڑا سا, تعلیم کو معاف کرو, اس کو تھوڑا آزاد کرو, تھوڑا سا اس کو ہم بھی سلوگن بناتے ہیں اس طرح, آزادی دو. تو خدا رہا ایجوکیشن پہ کمپرومائز نہ کریں کوالٹی پہ, ورنہ اپنی نسلوں کو ہم تباہی کے دھانے میں چھوڑ جائیں گے. آگے ہی ہم فیس کریں, آج بھی دیکھیں کیا حالات ہیں ہم لوگوں کے, اور پھر آنے والے دنوں پہ اور مشکل ہو جائے گا. سر بریفلی ہم تھوڑی سی عالمی منظر نامے پہ بھی ایچ ای سی کے جو کلیبریشنس چل رہی ہیں اس وقت نظر آتے ہیں. حال ہی میں آپ نے آئی سیسکو کے ساتھ ایک معاہدہ کیا ہے, تو آئی سیسکو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے حوالے سے وہ جو معاہدہ ہوا ہے اس میں کیسے پاکستان میں اعلیٰ تعلیم کے میدان اصل میں ہم نے ایک فریم ورک پہ ان کے ساتھ, آپ کو یاد ہے کہ جب میں ادھر ہوتا تھا, آئی سیسکو میں ہوتا تھا, تو ہم نے پاکستان کے اندر 3 اسلامک ورلڈ کے وائس چانسلر کی کانفرنسز کی تھی, اور بڑا اچھا امپیکٹ ہوا تھا اس کا. بڑے ہم نے ان کو یونیورسٹیوں کو آپس کے ساتھ ملایا, اور پاکستان کے اندر بہت سی یونیورسٹیوں نے اس سے بہت فائدہ بھی اٹھایا. ایک حالی ٹرکش کی مدد سے کراچی کی ایک ہیلتھ میڈیکل یونیورسٹی پبلک سیکٹر نے بہترین قسم کا لیور ٹرانسپلانٹ کا سیٹ اپ بنا لی, اور بہت سے میں اس کی مثالیں دے سکتا ہوں. ویسے بھی ایجوکیشن از ایریا جہاں ہم کوئی چیز چھپاتے نہیں, ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں, ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں. اور یہ ضروری بھی ہے کہ ہم, کیونکہ آئسولیشن میں ہم شاید کوئی ترقی اتنی نہ کر سکیں جتنا ہم مل کے ایک دوسرے کی سمجھ کے ایک دوسرے سے لرن کر کے کر سکتے. وہ ایک اچھی ایکٹیویٹی تھی. تو ابھی میں نے ریسنٹلی نومبر میں ایک ایکٹیویٹی رکھی تھی, لیکن وہ مجھے تھوڑا سا پوسٹپون کرنا پڑا کیونکہ جلدی میں کر گیا ہم. اب مارچ میں انشاءاللہ وہ کانفرنس کر رہے ہیں. تو اس کے لیے ایک پلیٹ فارم چاہیے تھا, جو آئی سی ایس کو میں لیگل ایک فریم ورک ہوتا ہے کہ ہم ایگری کریں کہ ہم مل کے کام کریں گے. تو اس سلسلے میں ان کے ساتھ لیگل فریم ورک پہ ایگری کیا ہے, اور ماشاءاللہ آئی سی ایس کو کین پرووائڈ ایس اے ویری گڈ پلیٹ فارم جہاں پہ ہم انٹرنیشنل لیول پہ مل کے بہت سے کام کر سکتے ہیں. پاکستان جس ہم نے بہت سے ملکوں کے ساتھ ایگریمنٹ ہے, جس میں ہم جوائنٹ کولیبریشن کر رہے ہوتے ہیں, ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں. ان کی اپرچونٹی بہت سی ہوتی ہے, وہ مختلف ایکٹیویٹی کراتے ہیں اس پورے دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں, تو ہم اپنا شیئر بھی وہاں پلے کر سکتے ہیں. کیونکہ ہر وقت ہمیں یہ تو نہیں سوچنا نا کہ ہمیں لینا ہے. کچھ دینے کا بھی سوچیں گے تو اللہ برکت ڈالے گا. تو جب اتنی ملک ہمیں ہیلپ کر رہے ہیں, تو میں تو کبھی کسی سے نہیں کہتا آپ مجھے ہیلپ کریں. میں کہتا ہوں یہ ہم ہیں, بتائیے ہاؤ کین یو اسسٹ اس, اور آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کی کیسے ہیلپ کریں. تو پھر یہ بات چل پڑتی ہے. جس دن آپ کسی کے پاس جاتے ہو نا, یار مجھے ہیلپ چاہیے, تو وہ کہتا ہے یار اس کو جان چھڑاؤ. جس دن آپ جاتے ہیں نا, کہو مل کے کام کرتے ہیں, تو خوشی سے آپ کے ساتھ کام کرتے ہیں. تو یہ پلیٹ فارم ایک اپرچونٹی لی ہے. اس میں 5 سال ہم نے کہا کہ مل کے ابھی انیشلی کام کرتے ہیں. ایک تو وائس چانسلر فورم جو ہوگی مارچ میں, ان کو ہم اکٹھا کام ان کے ساتھ مل کے کریں گے, اور اس میں برٹش کونسل بھی ہمارے ساتھ کنٹریبیوٹ کر رہی ہے, اور بھی کچھ ہمارے ساتھی ہیں وہ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ اس کانفرنس میں ہم نے اگلے 2024 کی کانفرنس کے لیے ایک پلیٹ فارم, ایک رول دینا ہے, ایک 2-3 پروجیکٹ لانچ کرنے ہیں, اینڈ یو ول بی ہیپی. ابھی تو اناؤنس نہیں کر سکتا میں, کیونکہ کنسنسس چاہیے سب کی. جو وائس چانسلر آئیں گے اسلامک ورلڈ سے انشاءاللہ, اینڈ آئی ایم ایکسپیکٹنگ 100+ وائس چانسلر کمنگ. تو 300 وائس چانسلر کی ادھر ایک کانفرنس کریں گے انشاءاللہ اسلام آباد میں ہم. تو اس کے لیے ان سے ایگریمنٹ کیا. اس کے علاوہ بھی بہت سے, ابھی میں سنگاپور ہو کے آیا ہوں, اور سچی بات ہے میں جا کے وہاں پہ تھوڑا سا ڈپریس بھی ہوا, خوشی بھی ہوئی. ڈپریس اس لیے ہوا کہ اتنا سا ملک ہے, ایک سرے آپ گاڑی سے سٹارٹ کریں اور دوسرے کاؤنٹر اس پہ بارڈر پہ ان کے پہنچ جاتے ہیں 40 منٹ میں. چھوٹا سا ملک. ریت بھی وہ ملائیشیا سے منگاتے ہیں گھر بنانے کے لیے, ٹھیک ہے, وہ کوئی چیز اتنی اگاتے نہیں, ان کے پاس کچھ نہیں. صرف کیا ہے کہ ایک قوم بنے, ایک کمٹمنٹ ہے, اچھی لیڈرشپ ہے ان کے ساتھ. اور اس سے زیادہ مجھے جو تکلیف ہوئی بھی اور خوشی بھی ہوئی کہ جو میں اپنے ہماری ایمبیسڈر صاحب ہیں وہاں پہ, انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کا جو ایئر لائن ہے سنگاپور ایئر لائن, ایک پاکستانی لوگوں نے ان کو مل کے ہیلپ کی. PIA کے کچھ پائلٹ تھے, انہوں نے بنا کے دی. ان کا نیول کا جو سسٹم ہے وہ ایک پاکستانی نے بنا کے دیا. ان کا IT کا انفراسٹرکچر ایک پاکستانی نے بنا کے دیا. ان کی جو باقی 2-3 اور اس طرح کی ایکٹیویٹی, وہ جو بڑے بڑے کام ہیں ان کے ملک کے, وہ پاکستانیوں نے ان کو ہیلپ کی. ہمیں سوچنا پڑے گا کہ ہماری لیڈرشپ کو بھی, اور ہمارے جو ہمارے جو ادارے ہیں جس میں کہتے ہیں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں لوگ وہی پاکستانی باہر جا کے تو بڑا دنیا وہ کہاں بٹھا دیتے ہیں, پاکستان میں کیوں نہیں ڈیلیور کر رہے, یا ہم ان کو ڈیلیور کرنے نہیں دیتے. تو کہیں مسئلہ ہے, اس کو دیکھنا چاہیے. اور میرا خیال ہے کافی لیٹ ہو گیا, اب دیکھ ہی لینا چاہیے.
تو سیکنڈ لاسٹ کویشچن سر، پنجاب میں بہت سی سرکاری یونیورسٹیز ہیں جن میں گورننس کے مسائل ہیں، ان میں وائس چانسلرس کی تعیناتیاں مستقل تقرریاں تاخیر کا شکار ہو رہی ہیں، رجسٹرار کی تعیناتیاں نہیں ہو رہی، پرو وائس چانسلر کی تعیناتیاں نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے ادارے سسٹم سفر کر رہا ہے۔ سر آپ اس حوالے سے بطور چیئرمین پنجاب کی لیڈرشپ کو، پنجاب کے اعلیٰ حکام کو کیا کہنا چاہیں گے، یا کیسے آپ ان کو کہیں گے کہ ان عہدوں پہ تقرریاں کی جائیں؟ یہ پنجاب کا خالی ایشو نہیں ہے، پورے پاکستان کا ایشو۔ اور میرا خیال ہے کہ میں نے آتے ساتھ جو پہلا لیٹر بھیجا ہے سارے آنریبل چانسلرس کو، چیف منسٹر آفس کو، ایون آپ کے سارے صوبوں کے سیکٹری ایجوکیشن کو بھی، اور چیئرمین جو ہے ان کو بھی انفارم کیا ہے کہ یہ ہم بڑے عرصے سے بار بار ریکویسٹ کر رہے ہیں سب کو کہ بھائی ہم کیوں نہیں ایک سسٹم بناتے، اور بڑا پاکستان میں ہے، مختلف آرگنائزیشن کے اندر ہے، فوج میں ہے، باقی جگہوں پہ ہے، جب بھی کوئی ان کا جو ہیڈ ہے کسی بھی ادارے کا، وہ ان کا ٹائم ختم ہونے والا تھا تو پہلے ہی وہ اس کی پریپریشن کر کے اس کے لیے ہوم ورک کر لیتے۔ اور میں نے پچھلے دور میں بھی، جب میں 2014 سے 18 میں تھا، اس وقت بھی میں نے 2-3 دفعہ لیٹر لکھا کہ 6 ماہ رہتے ہوں تو پلیز پروسیس انیشیٹ کریں، فیصلہ کر لیں کہ سٹنگ وائس چانسلر اگر قانون میں پرووین ہے، صحیح کام کر رہا ہے، اس کو ریویو کر لیں، تو اسے وہ شروع سے بتا دیں، تاکہ پھر وہ 6 مہینے لڑائی جڑائی، جھگڑے، ایک دوسرے کے خلاف پروپیگنڈا، میڈیا وار، پتہ نہیں کیا کیا سیاست چل رہی ہوتی ہے، جس طرح پتہ لگتا ہے کہ ہم سلطنت مغلیہ کے لیے کوئی ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی شہنشاہ چاہ رہے ہیں۔ تو نہیں تو 6 مہینے پہلے پروسیس کریں، 1-2 مہینے اوور لیپنگ دیں، نیا وائس چانسلر جو سلیکٹ ہو وہ پرانے کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو سمجھے، کنٹینیوٹی کو سمجھے، تاکہ چیزیں چلتی رہیں۔ اس دفعہ بھی میں نے آ کے یہی ریکویسٹ بھیجی تھی، سب اور آن ریکارڈ ہے کہ میں نے سب کو ریکویسٹ بھیجی، ایون ہمارے جو ہمارے ملٹری آرگنائزیشنز ہیں ان کے ہیڈ کو بھی، چیف آف آرمی اسٹاف کو، ایئر چیف کو، سب کو بھی ریکویسٹ کی کہ جی اپنی اپنی یونیورسٹیوں کے اندر یہ کنٹینیوٹی بہت ضروری ہے، کیونکہ میکسیمم میں نے دیکھا ہے ہماری یونیورسٹیوں کے نقصان اڈاکزم کے بیس پہ ہو رہے ہیں۔ بندہ آتا ہے 6 میں سے پتا ہے میں تو یار میں نے نظام سکہ چلانا ہے، اب اس کو لنک نہ کیجیے اپنے نظام صاحب سے، ہمارے یہ اور چیز ہے، نظام کو بہتر کرنا، نہیں وہ ہمارے بڑے پیارے دوست کہ بس یہ 6 مہینے مجھے ملے ہیں، میں یہ کر جاؤں، بھرتیاں کر جاؤں، دوستیاں نبھا جاؤں، یہ کر جاؤں، آنے والے کے لیے مصیبت 2 سال تو اس کو چیزیں سنبھالتے ہوئے لگ جاتا ہے۔ اور بہت یونیورسٹیوں کے مسائل میں ایک وجہ یہ بھی ہے جو آپ نے کہا، بالکل ہے، اور میرا خیال ریکویسٹ ہی ہوگی ہمبل، میں ملوں گا، ابھی کوشش کر رہا ہوں کہ کل میں ہمارے پنجاب کے چیف منسٹر صاحب اور گورنر صاحب سے بھی میں ٹائم لے رہا ہوں، میں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا کہ سر اس کو کائنڈلی ٹاپ پرائرٹی دیں۔ اور پھر یہ ہوتا ہے کہ پروسیس شروع ہو جاتا ہے اور 6 مہینے نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہے کہ سیریسنس نہیں ہے، یا تو پھر سسٹم چینج کر دیں، وہ جو ہم نے سرچ کمیٹی والا بنایا تھا، اگر سسٹم نہیں چل رہا تو کوئی اور سسٹم بنا لیں، ہم بیٹھتے ہیں آپ کے ساتھ ایک اچھا ورڈ کے جو بیسٹ پریکٹس ہے اس پہ بنا لیتے ہیں۔ کیسے ہے کہ 6 مہینے فیصلے نہیں ہوتے؟ پھر جو آپ نے فرمایا کہ رجسٹرار نہیں ہے ابھی، اور یہ مجھے بھی پتا ہے کہ خود وائس چانسلر کئی میری طرح کے وائس چانسلر چاہتے ہوں گے کہ کوئی کچا بندہ پروفیسر لا دو، چلو میں اپنی مرضی سے کام کرنا، آپ اپنا تھوڑا سا وقت اچھا ایزی گزار جا رہے ہیں، لیکن ادارے کا بیڑا گرک کر کے جا رہے ہیں۔ ریگولر پوسٹیں ہونی چاہیے جو، اور پروفیشنل لوگوں کو لانا چاہیے، فائنانس کا جو ہیڈ کر رہا ہے، ایگزام کو جو ہیڈ کر رہا ہے، رجسٹرار جو ہے، اور ٹائملی ہونے چاہیے، اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ بالکل میں ایگری کرتا ہوں کہ یہ بیڈ گورننس ہے ہمارے اینڈ پہ بھی، یونیورسٹیوں کی تو بیڈ گورننس ہم باتیں کرتے ہیں، لیکن ہمارے اینڈ پہ بھی ہے کہ ٹائم پہ کیوں نہیں فیصلے ہوتے۔ وائس چانسلر کو بیفور ٹائم دوسرے وائس چانسلر کو پتہ ہونا چاہیے کہ میں نے اگلے مہینے چارج لینا ہے اس یونیورسٹی کا، تاکہ وہ تھوڑا سا ہوم ورک کر کے سٹنگ وائس چانسلر کے ساتھ بیٹھ کے پالیسیز پہ ڈسکس کر لے کہ اس کو پھر کس طرح آگے اس کے اوپر بڑھنا۔ تو یہی ہوگا، جیسے نیا آتا ہے کوئی جو فصلی بٹیرے ہوتے ہیں یونیورسٹیوں میں، دفتروں میں، وہ آ کے کہتے ہیں جو پچھلا آیا کردہ سی، یہ کردہ سی، اس بیچارے کو ریئیکشنی موڈ میں لے آتے ہیں۔ وہ وی سی آر سنڈروم جو میں کہتا ہوتا ہوں نا، وہ بڑا تنگ کرتا ہے یونیورسٹی سسٹم، تو اس کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اور میری ریکویسٹ آپ کے پلیٹ فارم سے بھی ہے کہ پلیز ٹائملی اس کو ایڈریس کیا کریں۔ آخری کویشچن سر، اساتذہ کے لیے، طلباء کے لیے، وائس چانسلرس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ مل کے کام کرنا ہوگا، سائلوں سے نکلنا ہوگا، یہ اپنی اپنی جو ہے نا اینٹوں والے کمرے توڑیں، فزیکل نہ توڑیں، مقصد یہ ہے کہ اوپن مائنڈیڈ کے ساتھ مل کے کام کریں پاکستان کے لیے اور اپنے لیے اور اپنی اگلی آنے نسلوں کے لیے ہمیں مل کے کام کرنا پڑے گا۔ یہ ہماری یوتھ جو ہے نا، یہ گولڈ مائن ہے ہمارے پاس، ان ہیرو کو تراشنا ہے، کھیرے چھوڑ دیے تو بڑا نقصان ہو رہا ہے، آگے ہی ہو رہا ہے تو آگے بھی ہوگا۔ تو خدا را اپنی رسپانسبلٹی سمجھیے اور مل کے کام کرتے ہیں۔ میں نے تو اپنے ادارے کو کہہ دیا ہے کہ بھائی انف دس
कंट्रोल फ्रीक. ठीक है, हम बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे क्वालिटी पे, बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे अगर बच्चों को नुकसान हो रहा होगा, बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे अगर पाकिस्तान को नुकसान हो रहा होगा. लेकिन ये नहीं है कि हर दिन एक दूसरे को हम सिर्फ ऐसी करेंगे कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है. कंट्रोल से क्या मिला आज तक हमें? दुनिया ओपन हो रही है, एजुकेशन बिल्कुल बाउंड्रीज ख़त्म हो गई हैं. आपके मोबाइल, मैं हमेशा कहता हूँ कि आने वाले दिनों का ये यूनिवर्सिटी है आपकी, ये इसके अंदर प्रोफेसर है आपका, इसी के अंदर आपकी डिग्री है, इसी के अंदर सारा कुछ. तो हमें भी अपने आप को, अपना इकोसिस्टम उसके मुताबिक ढालना चाहिए, और अकेले में नहीं होगा. प्लीज़ आगे बढ़ें, पब्लिक सेक्टर भी प्राइवेट भी मिल के काम करें. ये नंबर गेम से निकलें, क्वालिटी पे आएँ, देखें पाकिस्तान का बहुत भला होगा इंशाल्लाह. बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया. आपने कीमिया के लिए वक्त दिया और अपने ख़यालात से हमें आगाह किया. जी नाज़रीन, पॉलिसियों का तसलसल और क्वालिटी एजुकेशन को बरकरार रखना हायर एजुकेशन कमीशन पाकिस्तान के रोड मैप का बुनियादी जुज़ है, और इसी को आगे लेके हमें चलना है. हमें अपने हायर एजुकेशन सेक्टर को बेहतर करना है और अपने इदारों को बेहतर करने की बहुत ज़रूरत है. आज के पॉडकास्ट के लिए इजाज़त दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.